اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت کی دعا مانگ مجھ سے، کس کے لیے؟ صراط مستقیم پر۔ اے خدا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ جانوں کیسے؟ پہچانوں کیسے؟ اگر کوئی کسی کو ایڈریس بتاتا ہے نا کہ فلاں کونے پہ چلے جانا، ایک دکان ہوگی، بھئی فلاں بورڈ لگا ہوگا، تب جا کے آپ کو پہچان لگتی ہے، تو نشانیاں بتائی جاتی ہے نا، جس طرح انبیاء کی نشانیاں بتاتا ہے، اولیاء کی نشانیاں بتاتا ہے، رسول خدا کی نشانیاں بتاتا ہے۔ تو اے خدا یہ اس راستے کی نشانیاں کیا ہیں؟ میں اس راستے پہ چلوں تو کیسے چلوں؟ دنیا میں 100 راستے، 100 مولوی، 100 بتانے والے، 100 مفتی، تو بتا، میں راستہ کیسے پہچانوں؟ کب میں تجھے راستے کی نشانی دے رہا ہوں، میں اتنا آسان کر کے بتاؤں گا، تو بڑا ایزیلی اس ایڈریس پہ پہنچ جائے گا۔ یہ ان کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ چلو آپ کا ترجمہ تشریح ہم کر دیتے ہیں۔ انعمت علیہم کن کا راستہ؟ ترجمہ کرتے ہیں نا، سمپل سا ترجمہ، کسی بھی اہل سنت شیعہ کسی بھی قرآن اٹھا لیں، ترجمہ یہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور اتنے چالاک ہیں، بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں، مطلب اللہ کو بتانے نہیں دیتے، خود پہلے بتاتے ہیں ان کا راستہ۔ بریکٹ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خود ہی سمجھیں گے نا، انعمت علیہم جن پہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ اب مفتی کہتا ہے وہ جو پہلے ایمان لائے اللہ نعمت نازل کی، جو پہلے شہید ہوئے اللہ نے نعمت نازل کی۔ ہم نے آج تک انکار نہیں کیا کہ جنہوں نے پہلے اسلام لایا ان پہ نعمت نہیں تھی۔ لیکن تو یہ بتا، ایک مکھی پر اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اب جب یہ بول دیا نا کہ جن پر میں نے اپنی نعمتیں نازل کی، اب ان سب کو جمع کر جن پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ دنیا کا وہ کون سا وجود ہے جس پہ اللہ نے نعمت نازل نہیں کی؟ آپ بتاؤ تو صحیح۔ ایک کبوتر پہ بھی اللہ کی نعمت ہے، زمین پر بھی اللہ کی نعمت ہے، سارے مسلمانوں پر اللہ کی نعمت ہے، تو کیا میں سب کے راستے پہ چلوں؟ نعمت کون سا؟ یزید پر بھی اللہ کی نعمت ہے نا، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ وجود، یہ اللہ کی نعمت ہے نا۔ تو کل یزید بولے میرے اوپر اللہ کی نعمت ہے، تو بولے گا انعمت علیہم۔ اگر یہ ترجمہ، جب آپ ایک لفظ عام بولتے ہو نا، مثلا ایک چیز کا عام ترجمہ کا، تو عام میں سب آتے ہیں، پھر اللہ پر واجب ہے اس کو تخصیص دے، خاص کرے۔ مثلا میں بولتا ہوں یہ پیسے ہیں مومنین کے لیے، تو آپ پوچھو گے مولانا کون سے مومنین؟ کراچی والے، حیدرآباد والے، ایران والے، کس کے لیے آپ ڈونیشن دے رہے ہو؟ اب بولوں گا ایران والے، ایران میں بھی کون سے؟ قم والے، مشہد والے۔ تو ایڈریس جب دو گے تو اس بندے تک پہنچو گے۔ تو کا صراط الذین، خدا کی قسم قرآن نے وہ کڑی لگائی ہے، نہ کوئی مفتی نکل سکتا ہے، نہ کوئی مولوی بھاگ سکتا ہے۔ کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ تو میں سوال کروں گا پروردگارا، تو نے نعمت تو عارف کاظمی پہ بھی کی، تو نے نعمت آیار سیما برگاہ میں آنے والوں پر بھی کی، تو نے نعمت انسانوں پر کی، تو نے نعمت حیوانوں پر کی، تو نے نعمت پرندوں پہ کی، تو نے نعمت چونٹیوں پہ کی۔ دنیا کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس پہ تیری نعمت نہ ہو۔ اب بتا تو صحیح، ان سارے نعمت والوں میں سے میں کن کے راستے پر چلوں؟ ذرا ایڈریس کو کلیئر تو کر دے۔ تو اللہ کی آواز آئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دو صفت بتا کے جا رہا ہوں، جن کے اندر یہ دو صفات ہیں وہ نعمت والے ہیں۔ خدایا صفت تو بتا۔ آواز آئی انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، پہلی صفت یہ ہے میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا، غیر المغضوب علیہم۔ اب جو جنگ احد میں بھاگے کہتے نہیں اللہ نے معاف کر دیا، ہم نے کب کہا نہیں کیا؟ سورہ حدید ہے، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن جب بھاگے تھے اللہ غضبناک ہوا تھا کہ نہیں؟
مطلب جس نے زندگی میں ایک دن بھی ایسا گزارا ہو جس میں مخالفت خدا ہو، اس ایک دن میں اللہ غضبناک تھا کہ نہیں تھا؟ اب کوئی ایسا ڈھونڈو جو زندگی میں کبھی غضبناک نہ رہا ہو، پھر بھی اللہ نے کہا شاید مفتی کے لیے گنجائش رہ جائے، بول دے میں نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، یہ کر دیا۔ کہ دو صفت بتا رہا ہوں، پہلی صفت یہ ہے غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا، اور یہ وہ ہیں ولا الضالین، اور وہ بھی کبھی گمراہ نہیں رہے جو 40 سال بت پرستی کرتے رہے، وہ انعمت علیہم نہیں ہو سکتے۔ چہرہ سرخ ہو جائے بندہ غصے میں، چہرہ پیلا ہو جائے بندہ غصے میں، اللہ تو جسم نہیں رکھتا۔ مجھے کیسے پتا چلے وہ کن پہ غضبناک ہوا؟ اے خدا تیرا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا، مجھے کیسے پتا چلے؟ آواز آئی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس پہ یہ غضبناک ہو اس پہ میں غضبناک ہوتا ہوں۔ صفات بتاتا ہے خدا، اللہ قرآن میں کبھی نام نہیں بتاتا، کیونکہ نام سے زیادہ صفت مضبوط ہوتی ہے۔